السلام علیکم ساتھیوں، آپ سبھی کو ہمارے یوٹیوب چینل اردو زباں ہماری میں خوش آمدید۔ آج میں آپ لوگوں کے سامنے باغ و بہار کے حوالے سے اہم سوال و جواب پیش کر رہی ہوں، جو نیٹ جے آر ایف اور دیگر مقابلہ جاتی امتحانات کے حوالے سے بہت ہی مفید اور کارآمد ثابت ہوں گے۔ تو ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل اردو زباں ہماری کو ضرور سبسکرائب کریں۔ ہمارا پہلا سوال ہے، باغ و بہار کس کی تصنیف ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میر امن کی تصنیف ہے۔ میر امن کا اصل نام جو تھا یہ میر امان تھا، اور تخلص ان کا لطف تھا۔ گنج خوبی کے خطی نسخے اور باغ و بہار کے آخری شعر کے مطابق ان کا تخلص لطف پایا گیا ہے۔ لیکن تذکرہ جو طبقات شعراء ہند ہے، اس میں کریم الدین نے ان کا نام میر امن اور تخلص ان کا امان لکھا ہے، اور محمد یحییٰ تنہا اور نور الحسن نقوی نے اصل نام جو بتایا ہے ان کا وہ میر امان بتایا ہے، اور امن ان کا تخلص بتایا ہے، اور ڈاکٹر سہیل بخاری نے ان کا نام میر امان اور تخلص لطف اور امن دونوں قرار دیا ہے۔ لیکن اصل نام جو تھا وہ میر امان تھا اور تخلص ان کا لطف تھا۔ اگلا سوال ہے، میر امن کب اور کہاں پیدا ہوئے؟ جواب ہو جائے گا میر امن 1732 عیسوی میں دہلی میں پیدا ہوئے تھے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کا انتقال کب ہوا؟ جواب ہو جائے گا میر امن کا انتقال 1808 عیسوی میں ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، میر امن دہلی سے عظیم آباد کب گئے؟ جواب ہو جائے گا میر امن دہلی سے عظیم آباد 1761 عیسوی میں گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی کس کے ذریعے ہوئی؟ جواب ہو جائے گا ڈاکٹر جان گلکرسٹ تک میر امن کی رسائی میر بہادر علی حسینی کے وسیلے سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں کب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا میر امن کی تقرری فورٹ ولیم کالج کے شعبہ ہندوستانی میں 1801 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ان کی تقرری جو ہوئی تھی یہ 1801 عیسوی میں شعبہ ہندوستانی میں 40 روپے مہینے پر بحیثیت منشی ان کا تقرر ہوا تھا۔ اگلا سوال ہے، میر امن ملازمت سے کب سبکدوش ہوئے؟ جواب ہو جائے گا میر امن 1806 میں، یعنی 5 سال ملازمت کرنے کے بعد 4 جون 1806 میں یہ ملازمت سے سبکدوش یعنی ریٹائرڈ ہو گئے تھے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج کی ملازمت کے دوران میر امن نے کل کتنی کتابیں تحریر کیں؟ جواب ہو جائے گا میر امن نے فورٹ ولیم کالج کے وابستگی کے دوران کل 2 ہی کتابیں انہوں نے تحریر کی تھیں، اور یہ دونوں کتابیں جو ہیں، پہلی کتاب جو ہے وہ باغ و بہار ہے جس کی طبع اول 1804 میں ہوئی تھی رشید حسن خان کے مطابق، اور دوسری جو ہے کتاب ان کی گنج خوبی ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن نے باغ و بہار کس کی فرمائش پر لکھی تھی؟ جواب ہو جائے گا میر امن نے باغ و بہار ڈاکٹر جان گلکرسٹ کی فرمائش پر لکھی تھی۔ انہوں نے باغ و بہار جو ہے 1217 ہجری میں لکھنا شروع کی تھی، اور 1219 ہجری میں یہ تکمیل کو پہنچی تھی۔ اگلا سوال ہے، میر امن نے گنج خوبی کب تصنیف کی؟ جواب ہو جائے گا میر امن نے 1219 ہجری میں گنج خوبی تصنیف کی تھی۔
اگلا سوال ہے، میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر امن نے ناول کے لیے موزوں زبان کی بنیاد ڈالی، یہ قول خواجہ حسن فاروقی کا ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب کیا ہے؟ جواب ہو جائے گا میر امن کی باغ و بہار کا اسلوب سادگی و پرکاری ہے۔ اگلا سوال ہے، دہلی کی معاشرت کس داستان میں پیش کی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا دہلی کی معاشرت میر امن کی داستان باغ و بہار میں پیش کی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار جدید اردو نثر کا صحیفہ اول ہے جسے فورٹ ولیم کالج میں جان گلکرسٹ کی نگرانی میں لکھا گیا، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول رشید حسن خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف کتاب کون سی ہے؟ جواب ہو جائے گا فورٹ ولیم کالج میں لکھی گئی تمام کتابوں میں سب سے اہم اور مشہور و معروف کتاب جو ہے یہ میر امن کی باغ و بہار ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کی اشاعت پہلی مرتبہ کتابی شکل میں کب ہوئی؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار پہلی مرتبہ کتابی شکل میں سن 1804 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے آخر میں کس کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے آخر میں ڈاکٹر جان گلکرسٹ کا لکھا ہوا ایک ناتمام پیش لفظ ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کی باغ و بہار ان تصنیفات میں سے ہے جو ایک بار پیدا ہو کر پھر نہیں مرتی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید احتشام حسین کا ہے۔ اگلا سوال ہے، کون سی تصنیف اس کے مصنف کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار اس کے مصنف یعنی میر امن کی زندگی میں ہی انگریزی میں ترجمہ ہو گئی تھی۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا ترجمہ اور کن کن زبانوں میں ہوا؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا ترجمہ فرانسیسی، پرتگالی اور لاطینی زبانوں میں ہوا۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہیں، یہ خیال کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں سادگی و پرکاری بیک وقت جمع ہے، یہ خیال کلیم الدین احمد کا ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں کل کتنے مرکزی قصے ہیں؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں کل مرکزی قصے 5 ہیں، 4 درویشوں کا ہے اور ایک بادشاہ آزاد بخت کا قصہ ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے ضمنی قصوں میں سب سے اہم قصہ کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے ضمنی قصے میں سب سے اہم قصہ جو ہے یہ خواجہ سرپرست کا ہے۔ خواجہ سرپرست کا جو قصہ ہے یہ دوسرے درویش میں شامل ہے، یعنی دوسرے درویش کے قصے میں خواجہ سرپرست کا قصہ شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ سرپرست کہاں کا سوداگر تھا؟ جواب ہو جائے گا خواجہ سرپرست ملک فارس کا سوداگر تھا۔ اگلا سوال ہے، خواجہ سرپرست کو کہاں قید کیا گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا خواجہ سرپرست کو زندان سلیمانی میں قید کیا گیا تھا۔ اگلا سوال ہے، آزاد بخت کہاں کا بادشاہ تھا؟
جواب ہو جائے گا آزاد بخش جو ہے یہ ملک روم کا بادشاہ تھا۔ اگلا سوال ہے آزاد بخت کے وزیر کا کیا نام تھا؟ جواب ہو جائے گا آزاد بخت کے وزیر کا نام خرد مند تھا۔ اگلا سوال ہے پہلا درویش کس ملک کا رہنے والا تھا؟ جواب ہو جائے گا پہلا درویش ملک یمن کا رہنے والا تھا۔ اگلا سوال ہے پہلا درویش تجارت کے لیے دمشق کس راستے سے ہو کر گیا تھا؟ جواب ہو جائے گا پہلا درویش تجارت کے لیے دمشق خشکی کے راستے سے ہو کر گیا تھا۔ اگلا سوال ہے پہلے درویش کی شادی کہاں کی شہزادی سے ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا پہلے درویش کی شادی دمشق کی شہزادی سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے پہلے درویش نے شہزادی کا علاج کس سے کرایا تھا؟ جواب ہو جائے گا پہلے درویش نے شہزادی کا علاج عیسیٰ نامی جراح سے کرایا تھا۔ اگلا سوال ہے یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے کس درویش کے قصے میں ہے؟ جواب ہو جائے گا یوسف نام کا کردار باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے دوسرا درویش کس ملک کا بادشاہ تھا؟ جواب ہو جائے گا دوسرا درویش جو تھا یہ ملک فارس کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال ہے دوسرے درویش نے کس ملک کا سفر کیا؟ جواب ہو جائے گا دوسرے درویش نے ملک بصرہ کا سفر کیا تھا۔ پہلے درویش نے دمشق کا سفر کیا تھا، دوسرے درویش نے بصرہ کا سفر کیا تھا۔ اگلا سوال ہے دوسرے درویش کو شہر نیمروز کا قصہ کس نے سنایا تھا؟ جواب ہو جائے گا دوسرے درویش کو شہر نیمروز کا قصہ بہروز نے سنایا تھا۔ اگلا سوال ہے تیسرا درویش کہاں کے بادشاہ کا بیٹا تھا؟ جواب ہو جائے گا تیسرا درویش ملک عجم کے یعنی غار کے بادشاہ کا بیٹا تھا۔ اگلا سوال ہے تیسرے درویش نے کہاں کی سیر کی تھی؟ جواب ہو جائے گا تیسرے درویش نے ملک فرنگ کی سیر کی تھی۔ پہلے درویش نے دمشق کا سفر کیا تھا، دوسرے درویش نے روم کا اور دوسرے درویش نے بصرے کا سفر کیا تھا اور تیسرے درویش نے ملک فرنگ کا۔ اگلا سوال ہے تیسرے درویش کی شادی کہاں سے ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا تیسرے درویش کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ تیسرے درویش کی شادی جو ہوتی ہے وہ ملک فرنگ کی ملکہ مہر نگار سے ہوتی ہے۔ اگلا سوال ہے چوتھا درویش کہاں کا شہزادہ تھا؟ جواب ہو جائے گا چوتھا درویش ملک چین کا شہزادہ تھا۔ اگلا سوال ہے چوتھے درویش کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا چوتھے درویش کی شادی پیر مرد اعجمی کی بیٹی سے ہوئی تھی۔ اگلا سوال ہے بختیار کون تھا؟ جواب ہو جائے گا بختیار آزاد بخت کا بیٹا تھا۔ اگلا سوال ہے بختیار کی شادی کس سے ہوئی تھی؟ جواب ہو جائے گا بختیار کی شادی روشن اختر سے ہوئی تھی۔
اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں شہزادی اپنے ملازم بہروز کے ذریعے جس جوان کا قصہ بتاتی ہے وہ ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر کس پر سوار ہو کر آتا ہے؟ جواب ہو جائے گا وہ جوان جس کا قصہ شہزادی اپنے ملازم بہروز کو سناتی ہے، وہ جوان ہر مہینے زمرد کا مرتبان لے کر بیل پر سوار ہو کر آتا ہے۔ اگلا سوال ہے، نوفل بادشاہ کا ذکر کس داستان میں ہے؟ جواب ہو جائے گا نوفل بادشاہ کا ذکر باغ و بہار میں ہے۔ اگلا سوال ہے، حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق کس داستان کے کردار ہیں؟ جواب ہو جائے گا حبشی مبارک اور بادشاہ ملک صادق یہ باغ و بہار کے کردار ہیں۔ اگلا سوال ہے کہ یہ کمترین بادشاہ زادہ عجم کا ہے۔ باغ و بہار میں کس درویش نے یہ اطلاع اپنے بارے میں دی ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں اپنے بارے میں یہ اطلاع تیسرے درویش نے دی ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا سب سے طویل قصہ کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں سب سے طویل قصہ جو ہے وہ پہلے درویش کا ہے۔ جب یہ پوچھا جائے سوال میں کہ کس درویش کا قصہ جو ہے وہ سب سے طویل ہے تو اس کا جواب ہوگا کہ پہلے درویش کا قصہ سب سے طویل ہے، لیکن جب یہ پوچھا جائے کہ باغ و بہار کا کون سا قصہ طویل ہے تو جواب ہوگا کہ تیسرا قصہ یعنی خواجہ سرپرست کا قصہ ہوگا۔ اسی لیے یہاں پر یہ بتانا ضروری ہے کہ جب یہ پوچھا جائے کہ کس درویش کا یعنی باغ و بہار میں 4 درویش ہیں تو کون سے درویش کا قصہ طویل ہے تو پہلے درویش کا قصہ طویل ہوگا، لیکن اگر یہ پوچھا جائے کہ باغ و بہار کا کون سا قصہ سب سے طویل ہے تو قصہ جو ہوگا وہ تیسرا قصہ جو ہے یعنی تیسرے درویش کا جو کہ خواجہ سرپرست کا قصہ ہے وہ سب سے طویل ہے۔ اگلا سوال ہے، خواجہ سرپرست نے کہاں کے باشندے سے لال لیے تھے؟ جواب ہو جائے گا خواجہ سرپرست نے آذربائیجان کے باشندے سے لال لیے تھے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ کس نے قرار دیا تھا؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کو اردو زبان کے لیے بیش بہا اضافہ ڈاکٹر جان گلکرسٹ نے قرار دیا تھا۔ اگلا سوال ہے، کم بول نہ ادا ہے ہر چند پر نہ اتنا، مد جائے چشم عاشق تو بھی وہ منہ نہ کھولے، یہ شعر باغ و بہار میں کس درویش کی سیر میں شامل ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ شعر باغ و بہار کے تیسرے درویش کی سیر میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار میں قصے کا آغاز کس ملک کے بادشاہ کے ذکر سے ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں قصے کا آغاز ملک روم کے بادشاہ آزاد بخت کے قصے سے ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا وہ کون سا قصہ ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں وہ قصہ بادشاہ آزاد بخت کی سرگزشت کا ہے جس میں ایک سوداگر نے اپنے کتے کے گلے میں 12 قیمتی لال پہنا رکھے تھے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کے 5 قصوں میں سب سے چھوٹا قصہ کس درویش کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کے 5 قصے میں سب سے چھوٹا قصہ جو ہے یہ تیسرے درویش کا ہے۔ اگلا سوال ہے، حاتم طائی کا ذکر کس داستان میں ہوا ہے؟ جواب ہو جائے گا
حاتم طائی کا ذکر داستان باغ و بہار میں ہوا ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار کا مرکزی کردار کون ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار کا مرکزی کردار بادشاہ آزاد بخت ہے۔ اگلا سوال ہے، باغ و بہار اردو نثر کی پہلی زندہ کتاب قرار پائی، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول سید عبداللہ کا ہے۔ اگلا سوال ہے، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں، یہ شعر کس داستان میں مذکور ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ مشہور شعر داستان باغ و بہار میں مذکور ہے۔ اگلا سوال ہے، میر امن کو اردو نثر میں وہی مرتبہ حاصل ہے جو میر تقی میر کو اردو شاعری میں حاصل ہے، یہ بیان کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ بیان سر سید احمد خان کا ہے۔ اگلا سوال ہے، قصہ ہماری بے سر و پائی کا اب سنو، ٹک اپنا دھیان رکھ کے میرا حال سب سنو، کس واسطے میں آیا ہوں یہاں تک تباہ ہو، سارا بیان کرتا ہوں اس کا سبب سنو۔ باغ و بہار میں کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں چوتھے درویش کا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ اگلا سوال، باغ و بہار میں زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر کتنی بتائی گئی ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں زرد بیل پر سوار ہو کر آنے والے نوجوان کی عمر 15 تا 16 سال بتائی گئی ہے۔ اگلا سوال ہے، احوال اس فقیر کا اے دوستاں سنو، یعنی جو مجھ پہ بیتی ہے وہ داستاں سنو، جو کچھ کی شاہ عشق نے مجھ سے کیا سلوک، تفصیل وار کرتا ہوں اس کا بیان سنو۔ ان اشعار سے کس درویش نے اپنی سیر کی ابتدا کی؟ جواب ہو جائے گا ان اشعار سے باغ و بہار کے تیسرے درویش نے اپنی سیر کی ابتدا کی۔ اگلا سوال ہے، موافق حکم حضور کے میں نے بھی اسی محاورے میں لکھنا شروع کیا جیسے کوئی باتیں کرتا ہے، یہ قول کس کا ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ قول میر امن کا ہے۔ اگلا سوال ہے، شعر ہے، یہ سرگزشت میری ذرا کان دھر سنو، مجھ کو فلک نے کر دیا زیر و زبر سنو، جو کچھ کی پیش آئی ہے شدت میرے تئیں، اس کا بیان کرتا ہوں تم سر بسر سنو۔ ان اشعار سے کس درویش کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے؟ جواب ہو جائے گا ان اشعار سے باغ و بہار کے پہلے درویش کے قصے کی ابتدا ہوتی ہے۔ پہلا درویش جو کہ ملک یمن کا سوداگر کا بیٹا ہوتا ہے۔ اگلا سوال ہے، اے خدا کے بندوں اور اس مکان کے رہنے والوں، میں غریب مسافر ہوں، اپنے پاس بلاؤ اور رہنے کو جگہ دو تو بڑی بات ہے۔ یہ عبارت باغ و بہار کے کس درویش کی کہانی سے ماخوذ ہے؟ جواب ہو جائے گا یہ عبارت باغ و بہار کے چوتھے درویش کے قصے میں شامل ہے۔ اگلا سوال ہے، مبادا ہو کوئی ظالم تیرا گریباں گیر، میرے لہو کو تو دامن سے دھو، ہوا سو ہوا۔ باغ و بہار میں مذکور یہ شعر کس شاعر کا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں مذکور یہ شعر مرزا محمد رفیع سودا کا ہے۔ ہمارا اگلا اور آخری سوال ہے،
اے یارو اس فقیر کا ٹک ماجرا سنو، میں ابتدا سے کہتا ہوں تا انتہا سنو، جس کا علاج کر نہیں سکتا کوئی حکیم، ہے گا ہمارا درد نپٹ لا دوا سنو۔ باغ و بہار کا کون سا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے؟ جواب ہو جائے گا باغ و بہار میں دوسرے درویش کا قصہ ان اشعار سے شروع ہوتا ہے۔ اسی کے ساتھ آج کے ہمارے سوال و جواب ختم ہوئے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اسے لائک کریں، زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اور اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل اردو زبان ہماری کو ضرور سبسکرائب کر کے بیل آئیکن آن کر لیں تاکہ اس طرح کی مزید مفید اور کارآمد ویڈیوز آپ کو وقت پر ملیں۔ بہت شکریہ۔